لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحوم سید آیت اللہ قاضی طباطبائی ایک بڑے فقیہ تھے، نہ صرف فقیہ تھے بلکہ عارف باللہ انسان تھے، اور عرفان میں تاریخ تشیع میں کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی پائے کا عالم دین عارف نہیں گزرا۔ حالانکہ بہت بڑے نام ہیں لیکن ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب کے استاد کہلائے جاتے ہیں حضرت سید قاضی طباطبائی علیہ رحمہ۔ حضرت قاضی طباطبائی علیہ رحمہ کے بہت سارے استاد تھے اور بہت سارے علماء نے ان سے عرفان کے اندر کسب فیض کیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کچھ نصیحتیں کی ہیں جن کا نچوڑ جو ہے 12 نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر ان کو اور میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اگر حالانکہ گناہ گار انسان ہوں، اگر ان نکات پر توجہ کریں اور ہماری زندگی کے اندر ان نکات پر ہم عمل کریں تو ہم ایک مقام رفیع یعنی بہت بڑا مقام معنوی لحاظ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ 12 نکات ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سب سے پہلے جو نقطہ ہے، سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے، حضرت نے فرمایا ہے، حضرت آیت اللہ قاضی طباطبائی علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ نماز اول وقت ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو میں نے بہت سارے بزرگوں سے سنا ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے، آیت اللہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ نماز اول وقت سے انسان عظیم ہوتا ہے، لیکن حضرت آیت اللہ قاضی طباطبائی بالکل ہی ایک الگ بات کرتے ہیں، اتنی تاکید کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کو بھی تعجب ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آپ اول وقت نماز پڑھیں اور آپ کو اعلیٰ مقام حاصل نہ ہو، عظمت حاصل نہ ہو تو مجھ پر لعنت کیجیے گا۔ یہ مقام ہے نماز اول وقت کا۔ مومن کو چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو اور بھی فائدہ ہے، اگر نہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے علماء نے مثال دی ہے، کہا کہ آپ نماز اول وقت نماز اس طرح سے ہے جس طرح سے چائے کا کپ ہوتا ہے، جتنی آپ اس میں دیر لگاتے ہیں، چائے جتنی ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ چائے تو رہتی ہے لیکن اس کا وہ لطف نہیں رہتا جو اس کو گرم گرم پینے میں ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا نماز اول وقت کے بارے میں۔ دوسرا نقطہ حضرت آیت اللہ قاضی طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نماز شب، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا عارف نہیں دیکھا کہ بڑے مقام پر، معنوی مقام پر پہنچا ہو اور اس نے نماز شب نہ پڑھی ہو۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں کسی مقام پر، کسی معنوی مقام پر، کسی مرتبے پر پہنچنا چاہتے ہیں، عظمت پر پہنچنا چاہتے ہیں تو نماز شب کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ نماز شب جو ہے آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتی ہے۔ نمبر 3 نقطہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، کم از کم جو فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات سے لے کر 260 ہجری تک کا اس تاریخ اسلام کی کتب کا مطالعہ کریں۔ یہ ائمہ علیہ السلام کے دور کا ہے، یعنی 14 معصومین علیہ السلام حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر 260 ہجری تک جو ان کا دورانیہ ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کی معنوی برکات اور فیوزات کا سبب بنے گا یہ۔ نمبر 4 ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی جو مومنین ہیں ان کے لیے بڑا اہم نقطہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ جو ہیں، یہ صوفی لوگ ہیں، اہل تصوف سے جو وابستہ ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ کیونکہ ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا جو سلوک کا طریقہ ہے، ہم جن مراحل کو طے کر کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں، حقیقت پر پہنچتے ہیں، وہ سلوک کے راستے جو ہیں ہم نے صوفیہ سے نہیں لینے، ہمیں علماء اور فقہا سے لینے ہیں۔ تو صوفیہ ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ نقطہ نمبر 4 تھا۔ نقطہ نمبر 5 بڑا ہی عجیب نقطہ ہے۔ فرمایا کہ توحید، معرفت توحید ممکن ہی نہیں ہے معرفت حسین علیہ السلام کے بغیر۔ امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے بغیر کوئی انسان ممکن ہی نہیں کہ توحید کو سمجھ سکے، جو بنیادی عقیدہ ہے ہمارا۔ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی معرفت نہ ہو تو کوئی بھی توحید کے درجے کو، توحید کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ حضرت آیت اللہ قاضی طباطبائی فرما رہے ہیں جو کہ استاد عرفا مانے جاتے ہیں۔
تو امام حسین اور ایک جگہ فرمایا کہ آپ مجلس عزا برپا کریں اپنے گھر کے اندر، ہفتے کے اندر ایک مرتبہ لازمی مجلس عزا برپا کریں، چاہے 3 افراد ہی کیوں نہ اپنے گھر کے اندر مجلس برپا کریں، 3 افراد بھی بیٹھے ہوں کافی ہے، لیکن حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ معنوی برکات اور فیوضات ہیں۔ نمبر 6 فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کریں، مشہد جائیں، نجف جائیں، کربلا جائیں، جنت البقیع جائیں، مدینہ منورہ جائیں اور سامرا کاظمین، یہاں پر جائیں اور ان بزرگوں کی جو حرم ہے وہاں پر زیارات کریں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کتنی برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 7واں نقطہ فرماتے ہیں کہ نیک بنیے، اچھے کام کیجیے، اچھا سوچیے اور اچھا عمل کیجیے۔ نمبر 8 فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، یہ اپنی عادت بنا لیں، اور نماز عشاء کے بعد سورہ الواقعہ پڑھیں۔ سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بہت ساری روایات آئی ہیں کہ رات کو جو ہے نماز عشاء کے بعد سورہ الواقعہ پڑھنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، خود احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ نمبر 9 نمبر کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حق آپ کے ذمے ہے، آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے اور وہ آپ نے نہیں کیا، تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مقام پر پہنچیں۔ یعنی اگر آپ عظمتوں کے مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، ایک اچھی معنوی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے آپ پر کہ پہلے جو حق ہے آپ کا وہ ادا کریں۔ کسی کا حق آپ کے ذمے ہے تو اس کو ادا کریں، اگر نہیں کرتے تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ کسی مقام پر پہنچیں گے۔ نقطہ نمبر 10 بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، بڑا ہی اہم نقطہ ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم ہمارا آئین ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا دستور العمل ہے۔ قرآن کے اندر پھر فرماتے ہیں، عربی کے اندر ان کی ایک بڑی عبارت مشہور ہے، فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ فیہا دواء و شفاء کل شیء کل مرض علما و عملا، علمی مرض ہو یا عملی مرض ہو، قرآن کے اندر اس کا علاج ہے۔ اگر آپ قرآن سے متمسک ہو جاتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، اور بڑی دقت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، صرف قرآن کھول کے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو دیکھتے ہیں، پھر بھی اس کی بہت زیادہ برکات ہیں آپ کی زندگی کے اندر، اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ نمبر 11 حدیث عنوان بصری کو اپنی جیب میں رکھا کریں، بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے۔ ابھی حدیث عنوان بصری کیا ہے؟ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جن کا نام حمام تھا، ان کو یہ تعلیم فرمائی، یہ معرفت کے لیے، سیر و سلوک کے لیے، اپنی زندگی کو تزکیہ نفس کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، بڑی ہی اہم حدیث ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں اس کا اردو ترجمہ بھی بھیج دوں۔ فرماتے ہیں کہ دن میں اس کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو آپ قرأت کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ گناہوں سے دور ہوں گے، آپ کا نفس پاک ہوگا۔ نمبر 12 انگلش میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ آخری نقطہ تو ہے لیکن کوئی چھوٹا نقطہ نہیں ہے، بڑی ہی زبردست قسم کی بات کیا ہے اللہ تبارک نے۔ فرماتے ہیں کہ کسی کا دل مت توڑو، اگر کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو انسان کا دل نہ توڑو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دل نہ توڑو، کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ، 3-4 مرتبہ انہوں نے اللہ اللہ کیا اور افسوس کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ، ان پر افسوس ہے جو ایک انسان کا دل توڑتے ہیں۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ان بزرگان کی تعلیمات سے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام نکات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔